بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابراہیمی میڈیا چینل کے توسط سے شرعی احکام میں بعض مسائل میں غلط فہمیوں کے ازالے کے عنوان سے ادھر کئی قسطیں الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس سے قبل میں نے آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ آپ کے علم میں بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں تو آپ مجھے بتلائیے، میں انشاءاللہ کتب فقہیہ اور فتاویٰ کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس گزارش کے بعد دو لوگوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق دو مسئلے کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان دونوں سوالوں کے جواب پہلے دیے جائیں، بعد میں انشاءاللہ آئندہ کسی نئے مسئلے کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کمنٹ باکس میں جو دو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں پہلا سوال وراثت کے تعلق سے ہے اور دوسرا سوال طہارت کے تعلق سے ہے۔ وراثت کے تعلق سے جو سوال آیا ہے، سوال کرنے والے نے ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ عام طور سے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ جو عورت انتقال کر جاوے اور اس کے بدن پر اور اس کی کسٹڈی میں اس کی الماریوں یا تجوریوں میں جو بھی اس کے مملوکہ زیورات ہوتے ہیں، ان زیورات کے حقدار اس کے لڑکے نہیں ہوتے بلکہ اس کی صرف لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھائی صاحب نے جنہوں نے بھی بھیجا یہ سوال، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم پھر بھی لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اور بھی جن لوگوں کے علم میں جو غلط فہمیاں عام طور سے لوگوں کی معلوم ہوں وہ مجھے ارسال کریں۔ اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، واقعتاً یہ بھی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، مرنے والا جو کچھ بھی سامان چھوڑ جاوے، اس کے مرنے کے بعد اس کا وہ سامان اس کا ترکہ ہوتا ہے اور ترکہ میں اس کے بیٹی بیٹے تمام ہی لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹوں کو ملے بیٹیوں کو نہ ملے، بیٹیوں کو ملے بیٹوں کو نہ ملے، ایسا کچھ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں صورتوں میں دونوں لوگوں کو ملے گا۔ چاہے باپ انتقال کرے تب بھی بیٹی بیٹے اس کے وراثت کے حقدار ہوں گے، اور ماں انتقال کرے تب بھی اس کے بیٹی بیٹے دونوں شرعی اصول کے مطابق حقدار ہوں گے اس کی وراثت کے۔ لہذا جو غلط فہمی کا ذکر کیا گیا، سبھی حضرات اس کو بغور سماعت کرنے کے بعد اس مسئلے کو، اس غلط فہمی کو خود بھی دور کریں اگر وہ اس میں مبتلا ہوں خدا نخواستہ، اور جن لوگوں کے بارے میں علم ہے ان کو بھی بتلایا جائے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی کی بات ہے، لا علمی کی بات ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کے مملوکہ زیورات میں، چاہے جو اس کے بدن پہ ہوں چاہے اس کے الماریوں میں ہوں، وہ اس کا ترکہ ہوا، اس ترکے میں جہاں بیٹیاں حقدار ہوں گی، اگر کوئی بیٹا ہو تو وہ بھی اس کا حقدار ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ حقدار نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال طہارت کے تعلق سے آیا تھا۔ کسی بھائی صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے
کہ عام طور سے ایک غلط فہمی کے اندر عورتیں مبتلا ہیں حیض کے خون کے تعلق سے، کہ حیض کا خون اگر 4 دن آنے کے بعد بند ہو جائے اور مستقل بند ہو جائے تو اس کے بعد یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اس کے بعد جب تک 7 دن مکمل نہ ہو جائے، 7واں دن مکمل نہ ہو جائے، تب تک نماز وغیرہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ شرعی حکم یہ نہیں ہے، بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب حیض کا آنا بند ہو گیا، خون آنا بند ہو گیا 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد یا 3 ہی دن کے بعد، تو غسل، اور اس بات کی بالکل امید ہے، اس کی یہی عادت ہی ہے، ہمیشہ سے اس کی یہی عادت رہی ہے کہ 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد خون آنا بند ہو جاتا ہے، اب ایک دم نہیں آتا، تو ایسی عورتوں کو غسل کرنے کے بعد، پاک صاف ہونے کے بعد، اب وہیں سے نماز روزے کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ 7 دن یا 8 دن گزرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس غلط فہمی کی وجہ سے انتظار کریں گی 7ویں دن یا 8ویں دن کے آنے کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انتظار کرنا غلط ہے، اس کی وجہ سے نمازیں چھوٹیں گی، روزے کا دن ہوگا تو روزے چھوٹیں گے، تو روزے تو خیر بعد میں قضا کر لیں گی، لیکن نماز تو چھوٹ جائے گی، اتنے دن کی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، جس کا گناہ انہیں ہوگا، اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ نماز چھوڑنے کی وہ گناہ گار ہوں گی۔ تو ایسا نہیں ہے، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوا کرتی ہے۔ اب کسی کو 3 دن پر ختم ہو جاتا ہے، کسی کو 4 دن پر، 5 دن پر، تو جتنے دن پر آ کر ختم ہو جائے، اس کی یہی عادت بھی ہو، تو اس کے لیے تو یہی مسئلہ ہے۔ کسی کو 4 دن آنے کی عادت ہے اور 5ویں دن بالکل پاک صاف ہے، اس کے بعد کبھی نہیں آتا، اگلے مہینے ہی آتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مزید 2-3 دن رکی رہے اور نماز وغیرہ سے قطع تعلق کر کے، نماز وغیرہ چھوڑ کر یوں ہی زندگی گزارے، ایسا جائز نہیں۔ ہاں، وہ عورت جس کی عادت 4 دن کی تو ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5ویں دن بھی نظر آ جاتا ہے، کبھی کبھی 6ٹھے دن بھی نظر آتا ہے، ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے، تو ان عورتوں کو انتظار کر لینا چاہیے کہ شاید اب بھی خون آ جائے، کیونکہ 10 دن اکثر مدت ہے، زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اس لیے ان عورتوں کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ احتیاطاً انتظار کر لیں کہ بھئی کبھی 4 دن کی عادت ہے، کبھی 5 دن کی عادت ہے، کبھی 6 دن کی، لیکن جن کی عادت 4 ہی دن ہے ہی، اور 4 دن میں ایک دم وہ خالی ہو جاتی ہیں حیض سے، اور اس کے بعد پھر خون آنا بند ہو جاتا ہے، تو اگلے ہی مہینے ان کو خون آتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بلا وجہ انتظار کرنا 2-4 دن اور 7ویں دن کے بعد نماز کا آغاز کرنا، نماز کی ابتدا کرنا اور انتظار کرنا، یہ درست نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی وہ گناہ گار ہوں گی، لہذا اس کی بھی اصلاح کر لی جائے۔ اور جن بھائی صاحب نے یہ مسئلہ دریافت کیا ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ اور بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کسی طریقے کی غلط فہمی کے اندر لوگ مبتلا ہوں، تو ہمیں کمنٹ باکس کے اندر متنبہ کیا جائے، باخبر کیا جائے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔